بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارادہ یہ ہے کہ آج شب 12 ربیع الاول، کل روز 12 ربیع الاول، داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنی دامان وقت میں گنجائش ہوئی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، نظم اور نثر دونوں کا سہارا لیتے ہوئے، شاہنامہ اسلام کے اشعار کا سہارا لیتے ہوئے۔ تو پہلی قسط میں آغاز کائنات سے لے کے آمد سرکار تک کا تذکرہ ہوا تھا۔ آپ یہ سنیے، ہم نے کہا تھا کہ ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ اللہ نے حضرت عبد المطلب، جو کہ سرکار دو عالم کے دادا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اللہ نے حضرت عبد المطلب کو 10 بیٹوں سے نوازا تھا، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیٹا جن کے عوض حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ قربان کر کے ان کی جان بچائی، وہی بیٹا عین جوانی میں دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یعنی کیا مطلب؟ کون سے بیٹے تھے حضرت عبد المطلب کے جن کے لیے 100 اونٹ قربان کیے گئے؟ یہ 100 اونٹ کیوں قربان ہوئے؟ یہ کیا واقعہ ہے؟ وہ بیٹے تھے حضرت عبداللہ، یعنی سرکار دو عالم کے والد محمد بن عبداللہ۔ تو یہ کیا ماجرا ہوا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ کسی معاملے پر جب قریش نے حضرت عبد المطلب کی بڑی مخالفت کی اور انہیں اپنی تنہائی کا احساس دلانے کی کوشش کی، تو انہوں نے نظر مانی حضرت عبد المطلب نے، کیا کہ اگر ان کے بیٹوں کی یہ تعداد ہو جائے، کثرت ہو، تو وہ ان میں سے ایک کو راہ خدا میں قربان کر دیں گے۔ اس وقت ان کا صرف ایک فرزند تھا، حارث۔ خیر اللہ تعالیٰ نے، خدا نے تمنا کو پورا کیا، یکے بعد دیگرے بیٹے عطا ہوئے، کثرت ہو گئی۔ اب انہیں اپنی نظر کا خیال آیا کہ ایک بیٹے کو قربان کرنا ہے خدا بندے تعالیٰ کی راہ میں۔ کس بیٹے کو قربان کیا جائے؟ اولاد کی تو کثرت ہے۔ اب طے ہوا کہ قرعہ ڈالا جائے گا، قرعہ اندازی، جس کا نام نکلے گا اسی کی قربانی ہوگی۔ اب اللہ جانے کیا ماحول ہوگا، سارے سرداران جمع ہوں گے، کیا ہوگا کہ بھئی حضرت عبد المطلب کا ایک بیٹا قربان ہونا ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، ایک نام نکلنا ہے، شاید سب کھڑے ہوں، سارے فرزندان کھڑے ہوں، سب دیکھ رہے ہوں کہ اب کس کا نام نکلتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ قرعہ ڈالا گیا، نام نکالا گیا۔ نام کن کا نکلا؟ حضرت عبداللہ کا، سرکار دو عالم کے والد کا۔ اب ایک عجب منظر تھا، نظر مانی تھی، قرعہ ہوا، نام آ گیا ہے۔ اب جو حضرت عبداللہ کا نام آیا سب جمع ہو گیا کہ نہیں عبداللہ کی قربانی نہ کی جائے، عبداللہ کی قربانی نہ کی جائے، حضرت عبداللہ کی، ان کے عوض اونٹوں کی قربانی کرتی جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کے بالمقابل 10 اونٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا، یہ 10 ورسز 10۔ اب قرعہ نکالا جائے کہ 10 اونٹ یا حضرت عبداللہ، پھر قرعہ حضرت عبداللہ کے نام نکلا، نہیں عبداللہ کی قربانی نہ کی جائے۔ اونٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی، 20 اونٹ حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا، نہیں عبداللہ کی قربانی نہ کی جائے۔ 30 اونٹ، پھر حضرت عبداللہ، 40، 50، ہر دفعہ قرعہ حضرت عبداللہ کے نام پر نکلتا چلا گیا، یہاں تک کہ اب جب اونٹوں کی تعداد پہنچی ہے 80، 90 اور پھر 100 کے قریب، اب جب یعنی اب ماجرا یہ ہو گیا کہ 100 اونٹ ورسز حضرت عبداللہ۔ اب جب قرعہ نکلا ہے تو اب قرعہ اونٹوں کے نام نکل آیا، 100 اونٹ۔ اس زمانے میں اونٹ تو ایسٹ ہوتا تھا، ظاہر ہے سواری کا مین ذریعہ اور کئی اور حوالے سے۔ تو اس طریقے سے حضرت عبداللہ، یعنی یہ اس بیک گراؤنڈ میں حضرت عبداللہ نے زندگی گزاری ہے، اور ان حضرت عبداللہ کا انتقال عین جوانی میں ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ ان حضرت عبداللہ کا اشعار کی صورت میں سنیے، لطف لیجئے۔ تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، تھے عبد المطلب کے بیٹے پوتے اور 10-12، پھلا پھولا نظر آتا تھا اپنا خاندان سارا، جس کی اتنی کثرت ہو۔ کچھ کے نام اگرچہ بولہب، عباس، حمزہ اور ابو طالب سبھی زندہ تھے، عبداللہ کا غم تھا مگر غالب۔ چونکہ وہ سب زندہ تھے لیکن حضرت عبداللہ کا جوانی میں انتقال ہو گیا، ایک باپ کے لیے بڑا صدمہ ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جوانی کے دنوں میں ایک نرالا خواب دیکھا تھا، درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا۔ انہوں نے خواب دیکھا تھا کیا
ایک درخت نسل ہاشم اس قدر شاداب دیکھا تھا، کس قدر شاداب کہ اس کے سائے میں دونوں جہاں معلوم ہوتے تھے، مکان و لا مکان دو ٹہنیاں معلوم ہوتے تھے۔ وہ حضرت عبد المطلب وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے کہ یہ جو کچھ ہونا ہے میرے خاندان میں ابھی، شاید حضرت عبداللہ تو نہیں ہے، وہ عبداللہ کو اس خواب کی تعبیر سمجھے تھے، گویا اسی رخ کو کتاب نور کی تفسیر سمجھے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جوانی ہی میں لیکن ہو گیا اب انتقال ان کا، رہا بوڑھے پدر کے قلب میں رنج و ملال ان کا۔ اب ان کی روٹین سنیے کیا تھی حضرت عبد المطلب کی۔ بھائی طواف کعبہ کرنا صبح کا معمول تھا ان کا، ٹھیک، دعا بن کر ہوا کرتا تھا ظاہر مدعا ان کا، ایک دعا کیا کرتے تھے، یہ اشعار ہے اور واقعہ بھی ہے۔ کیا دعا تھی؟ دعا یہ تھی، حضرت عبد المطلب کی دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، وہ نعمت جس کا وعدہ کیا گیا ہو۔ دعا یہ تھی کہ یا رب نعمت موعود مل جائے، بس بنو ہاشم کا مرجھایا ہوا گلزار کھل جائے۔ اب کیا ہوا؟ کہانی آگے بڑھتی ہے، داستان محمد آگے بڑھتی ہے۔ یوں ہی ایک روز معمولاً طواف کعبہ کرتے تھے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے۔ اچانک اب یہ اچانک جو ہے نا کمال ہے، فلک کو دیکھتے تھے اور آہ سرد بھرتے تھے، اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی۔ اچانک صبح کی پہلی کرن ہستی ہوئی آئی، مبارک بات کہہ کر یہ خبر دادا کو پہنچائی کیا کہ رحمت نے تیری سوکھی ہوئی ڈالی ہری کر دی، تیری بیوہ بہو کی گود اپنے نور سے بھر دی، ملا ہے آمنہ کو فضل باری سے یتیم ایسا، نہیں ہے بحر ہستی میں کوئی در یتیم ایسا۔ تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کی اس انداز سے خبر ملی۔ اب رسول اللہ کی پیدائش کی اطلاع آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کو ملی، جنہوں نے یہ دعا مانگی تھی، حضرت عبداللہ انتقال کر گئے، سارا کچھ ہوا۔ اب ظاہر ہے وہ خوشی سے سرشار حضرت عبد المطلب۔ اب حضرت عبد المطلب حضرت آمنہ کے گھر آئے، نو مولود ہادی کو گود میں اٹھایا، حرم کی جانب رواں دوا ہوئے۔ اللہ جانے کیا منظر ہوگا، حضرت عبد المطلب کے ہاتھ میں سرکار دو عالم ہے اور منزل کعبہ ہے۔ وہ حرم تھا جہاں حضرت عبد المطلب نے اسی بچے کے لیے دعائیں کی تھیں۔ حرم نے بھی جان لیا تھا کہ سینکڑوں سال سے کفر و شرک کی ناپاکی اس سے دور ہونے کو ہے، اس لیے کہ اب کعبے کو آزاد کرنے والا آ گیا۔ تو اب کیا ہوا؟ اٹھے سردار مکہ، حضرت اٹھے سردار مکہ یہ نوید جاں فضا سن کر، ادائے شکر کر کے جلد پہنچے آمنہ کے گھر۔ اب وہاں کیا معاملہ تھا؟ جناب آمنہ تھی شوہر مرحوم کے گھر میں، مجسم سورہ والشمس کی تفسیر تھی بر میں۔ اور اب کیا ہوا؟ گھر کا ماحول کیا تھا؟ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی۔ ہے انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر آتی تھی آج اس گھر میں آبادی ہی آبادی، مطلب انسان کیسے کلمہ ادا کرے۔ انگوٹھا چوستا تھا اس جگہ انسان کا ہادی، ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھی، تکالیف جن سے دور ہو جائے جن آنکھوں کو دیکھ کے، ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں، یا رسول اللہ، ہنسی آنکھیں کہ جن سے کلفتیں معدوم ہوتی تھی، فلک کو کچھ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ اٹھایا گود میں دادا نے عالی قدر پوتے کو، دکھانے لے چلا حق کا مقام صدر پوتے کو۔ حضرت عبد المطلب جا رہے ہیں، سرکار دو عالم گود میں ہیں، کعبے کی طرف جا رہے ہیں۔ پروٹوکول کیا ہے؟ شجر رستے میں استادہ ہوئے تعظیم کی خاطر، حجر قدموں کے آگے بچھ گئے تسلیم کی خاطر۔ طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم، ہم سب خانہ کعبہ کا طواف کرنے جاتے ہیں، طواف کعبہ کرنے جا رہا تھا قبلہ عالم کہ جس کی ذات سے حق کی بنائیں ہو گئیں محکم، وہی کعبہ جو ابراہیم کے ایمان کا گھر تھا، جو انسانوں کے ہاتھوں ہر بتے بے جان کا گھر تھا۔ بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر کر، ہم کعبے کے گرد پھرتے ہیں، یہاں شاعر کہہ رہے ہیں بلائیں لے رہا تھا آج گویا گرد پھر کر، ہو اللہ احد کہتے تھے بت سجدے میں گر کر۔
اللہ اکبر. اب یہاں سے ہو کے حضرت عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے, خدا سے خیر و برکت کی. یہاں سے ہو کے عبد المطلب فی الفور گھر پلٹے, خدا سے خیر و برکت کی دعائیں مانگ کر پلٹے. امانت آمنہ کی آمنہ کے بر میں پہنچا دی, غلاموں لونڈیوں نے اس خوشی میں پائی آزادی. بشارت کے مطابق آمنہ نے نام بتلایا, فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. فرشتوں نے بتایا تھا کہ احمد ہے تیرا جایا. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے. کہا دادا نے اے بیٹی میرا پوتا محمد ہے, کہ دنیا بھر کے انسانوں سے اعلیٰ اور امجد ہے. اب سرکار دو عالم آ گئے ہیں, یہ سارے مراحل ہو گئے ہیں, اسم تجویز ہو گیا ہے. اب ابتدائی ایام کہاں کس انداز سے گزار رہے ہیں اور وہاں کے کیا واقعات ہیں, یہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ ہم کل کی نشریات میں عرض کریں گے. ابھی وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.